أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في مقام آخر لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس کا عنوان ہے کہ 10 منٹ کے اندر مکمل ترجمہ قرآن مختصر تفسیر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ہم الحمد سے لے کے والناس تک مکمل ترجمہ قرآن پڑھیں گے اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ آپ حیران ہوں گے کہ 10 منٹ کے اندر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس ناممکن کو ممکن بنائیں گے۔ وہ کیسے؟ تو سمجھتے ہیں کیسے۔ ہمارا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ کہ 10 منٹ کی ریکارڈنگ ہوا کرے گی اور ہر روز اس کا تھوڑی مقدار میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو جہاں پہ طوالت کا باعث ہوگی تفسیر، تو اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے اور یہاں پہ صرف حوالہ دے دیا جائے گا کہ فلاں ویڈیو دیکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ 10 منٹ میں جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جتنا ایک قرآن میسر آیا اتنا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح 10 منٹ کر کے ہم انشاءاللہ باقاعدہ پورے قرآن کریم کو، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں توفیق وہ ہمیں اس اچھے کام کی توفیق دے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو یہ قرآن کریم انشاءاللہ ہم 10 منٹ کے اندر مکمل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صرف 10 منٹ پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہت ہی تھوڑی سی بات ہوگی، آپ 10 منٹ کہیں بھی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ 10 منٹ آپ انشاءاللہ روزانہ ہمیں دیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ رستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر مکمل عملی رہنمائی موجود ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان غافل ہو چکے ہیں، غفلت میں ہے۔ ہماری مثال ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا کہیں دوسرے ملک چلا گیا تو ہر مہینے اس کو پیسوں کا چیک بھیجتا، تو وہ عورت بیچاری، اس کو کیا پتہ چیک کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ اس چیک کو رکھتی گئی اور مانگ تانگ کے گزارا کرتی رہی، کہتی کہ بہت مشکل ہے، بیٹا تو جا کے بھول ہی گیا، صرف ایک خط سا بھیج دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ دکھاؤ وہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا مائی یہ تو بہت بڑی رقمیں ہیں جو تمہیں رقوم ہے جو تمہارے پاس اکٹھی ہو چکی ہے، تو یہ تو دراصل تمہارا بیٹا بہت ہی قیمتی چیزیں مال بھیجتا رہا ہے تمہارے پاس۔ تو یہی ہماری مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم غفلت میں پڑ چکے ہیں۔ اصل جو کتاب ہے، اور ایسے میں یہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہا، ایک مختصر سا واقعہ سنیے۔ میں 10ویں کلاس کا طالب علم تھا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا۔ ہمارے استاد تھے مولانا ایوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے کلاس میں مجھے کھڑا کیا، کہنے لگے کہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ تو اس وقت بس سنی سنائی بات تھی، سنا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے تمام جماعت کو مخاطب ہو کر کہ بات تو دراصل ایسے ہی ہے کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے طارق قرآن ہو کر، کہ ان لوگوں نے قرآن کو اپنایا، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں تم میں 2 باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو جب تک پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج دے گا اس قرآن کو پکڑنے کے بدلے، اس کو اپنانے کے بدلے، عملی زندگی میں لانے کے بدلے، اور بہت سی دوسری اقوام ہوں گی جو پستی میں جا گریں گی صرف اس کو چھوڑنے کے بدلے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم پستی میں ہوں؟ وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ خور از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، کہ مسلمان خوار ہو گیا ہے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، مہجوری قرآن شدی، اور شکوہ کرتا پھرتا ہے کہ میں گردش میں پھنس گیا ہوں۔ آنچ شبنم برغمی اوفتن دائی دور بغل دوری کتاب زندئی، کہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے شبنم زمین پہ گری ہو اور بغل میں تمہارے ایک کتاب زندہ ہے اور تم تلاش کرتے پھرتے ہو حل دوسروں کے پاس۔ تو یہ مختصر سی بات ہے کہ تمام مسائل کا حل یہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر انشاءاللہ عملی رہنمائی موجود ہے، لیکن کیونکہ ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، لہم قلوب لا یعقلون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہی ہے نا کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل ہے عبرت نہیں پکڑتے۔ تو یہی حال کیا ہمارا تو نہیں ہو چکا؟ اچھا، وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ مولانا ایوب صاحب نے مجھے کھڑا کیا، اس وقت تو ہم لڑکے تھے، مطلب زیادہ اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سچ تو بیان کر دیا جیسے سنا سنایا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، لاہور میں اسلامیہ کالج سول لائنز میں پڑھتا تھا، تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میرا تعارف ہوا، ان کی مجالس میں بیٹھنا ہوا، جمعے کے خطبات میں ان کے سامنے بیٹھتا، تو وہاں پہ جو تفسیر قرآن سنی اور قرآن کے جو بارے میں جانا، تو تب ہمیں پتہ چلا واقعی، اور ایسا قرآن کا عشق، قرآن کی محبت انہوں نے دل میں انجیکٹ کی ان کی باتوں نے، کہ اس کے بعد سے پتہ چلا کہ دراصل قرآن کیا ہے۔ قرآن کی طرف لوٹے اور پھر مزہ آیا، پھر جب قرآن سنا کرتے تھے اس کا ترجمہ پڑھا پہلے، پھر عربی زبان سیکھی، پھر جو قرآن پاک کا مزہ آیا اور اس کو اپنانے کا مزہ آیا وہ پہلے نہیں تھا، زندگی یکسر بدل گئی۔ اور یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن ترجمے سے پڑھیے، ہمارے ساتھ رہیے 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ کوئی بھی آپ کا نقطہ نظر ہو، لیکن اس قرآن کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ اختلاف کرنا چاہیں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس قرآن کو ضرور اپنائیے۔ یہ قرآن آپ کو وہ رستہ دکھائے گا جو سب سے سیدھا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات کا سچا کون ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ کا پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ جبکہ ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، فاتحہ، قل شریف، ختم قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لینا، اپنا پڑھنے والے کو سمجھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا، لیکن کیا ہم قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ مطلب ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی قرآن سے متعلق، کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ اور کل کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو ہم ان کا سامنا کر سکیں گے کہ جو کتاب انہوں نے چھوڑی، جو حبل اللہ المتین جو ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی جو ہے، وہ ہمیں پکڑا کے گئے تھے، کیا ہم نے وہ پکڑ کے رکھی ہے؟ کہیں ہم نے وہ چھوڑ تو نہیں دی، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم ذلت و خواری اور رسوائی میں دھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پہ ہماری کیا حالت ہے، مسلمان ممالک کی انفرادی سطح پہ کیا حالت ہے؟ تو اس کے ساری بیماریوں کا صرف ایک سبب ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو آپ سے گزارش ہے 10 منٹ ہمیں دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی میری یہ بات سن کے اس قرآن کی طرف لوٹتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ 10 منٹ میں۔ آج کی یہ تعارفی نشست ہے، 10 منٹ کے اندر اندر، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، آپ ہمیں 10 منٹ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی بدل جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اور اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جتنی بھی یہ قرآن کی نشستیں ہوں، اس کے دروس ہوں، وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائیں۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔